الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة إلى آخر الحديث. ساتھیو، آج یہ ہم لوگوں کی 22ویں حدیث ہے. یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے اور حدیث صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تخریج کی ہے اور دوسری کتابوں میں، اور ہماری اس کتاب کے اندر بھی متعدد الفاظ کے ساتھ روایت آئی ہے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز، صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی. ایک بارش کے بعد جو رات میں ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. ان سے فرمایا: تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا: اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں کچھ تو میرے ایمان نہ لانے والے ہوئے اور کچھ بندے کافر ہوئے. پھر فرمایا آپ نے کہ جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمارے اوپر رات میں جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی کرم سے، اس کی محنت سے ہوئی ہے. جو اللہ کی قدرت پر ایمان لاتا ہے، فضل کو مانتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ بارش صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستاروں کی برکت سے بارش ہمارے اوپر ہوئی ہے، تو وہ اللہ کا، میرا یعنی اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھیے. ہمارے ہندوستان میں، یعنی ہندو مذہب میں، بلکہ ہمارے یہاں بہار کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے. باضابطہ نام ہے نچھتر، فلاں نچھتر، فلاں نچھتر، فلاں نچھتر، فلاں نچھتر میں بارش زیادہ ہوگی، فلاں میں کم ہوگی، فلاں میں خوب ہوگی. یہ اب بھی عقیدہ یہ پایا جاتا ہے اور موجود ہے. اور ہندوؤں کے یہاں تو خیر عقیدہ یہ ہے کہ بارش فلاں بھگوان کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک بھگوان الگ ہے، اس کا نام الگ ہے، اس بھگوان کے نام پر بارش ہوا کرتی ہے. اندر دیو جو بھگوان ہے وہ بارش برساتا ہے. عجیب لطیفہ ہے صاحب. جب بارش نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں: اللہ بارش برسا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہندوؤں کا عجیب عقیدہ ہے. باضابطہ کنواری لڑکی کو لے جائیں گے، وہ ناچتے گاچتے ہوئے جائے گی اور مورتی رہے گی اندر دیو کی، اور کسی ندی یا گھاٹ کے کنارے جا کر لڑکی ننگے سلام کرے گی، پوجا کرے گی تاکہ اندر دیو بھگوان خوش ہو کر کے بارش برسا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں یا دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بارش اللہ کے سوا کوئی بھی برسا سکتا ہے. جب اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو اس کو ہم مومن نہیں کہیں گے.
اسی چیز کو اب واقعہ سمجھیے، حدیبیہ کا واقعہ جب پیش آیا اس روز بارش ہوئی، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو آج کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ صاحب بھائی کیا فرمایا آپ جانتے ہو؟ صاحب کہا جی یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بندہ نے یہ کہا ہے کہ آج صبح یعنی رات میں بارش ہوئی ہے، صبح کے میں میرے بندوں میں سے دو گروپ ہو گئے، میرے بندوں میں سے دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو میرا انکار کرنے والا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا کہ اللہ کا انکار کرنے والا کون ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جس نے صبح کی سال میں کہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے، دوسرا گروپ وہ ہے جو میرا انکار کرنے والا ہے۔ کیسے ہے اب سمجھیے، صبح ہونے کے بعد جو مومن بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس نے بارش برسائی۔ یعنی بارش برسانے والا کوئی اور نہیں، کوئی بھگوان نہیں، کوئی نچھتر نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اسی کی ذات بابرکت نے بارش برسائی ہے۔ یہ فرقہ، یہ طبقہ، یہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ اللہ پر ایمان لانے والے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نچھتر کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں برسانے والا کوئی بھگوان ہے، اندر دیو ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہوئے؟ یہ اللہ کے انکار کرنے والے ہوئے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہوئے۔ تو ان کا وصف یہ ہوا کہ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں اور ستاروں کو پوجنے والے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، کرم سے بارش ہوئی ہے، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کو انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے وہی تو اللہ ہے، انزل من السماء ماء، وہی اللہ جو بارش برساتا ہے، وہی اللہ ہے جو کہ کھیتیوں میں پیداوار پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے فصلیں اگائی، وہی اللہ جو پر درختوں کو اور پودوں کے اندر سب کچھ لگائے۔ بھئی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ بارش بھی برساتا ہے اور وہ پوری دنیا کو زندگی دیتا ہے۔ تو جو لوگ، جو بندے یہ یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی بارش برسانے والا ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ اور جو بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں بلکہ ستاروں نے بارش برسائے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ نجومی ہیں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ستاروں کو ماننے والے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہاں ستارہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اب ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ ہمارے غیر مسلموں میں جو پنڈت جی لوگ ہیں، بہت ساری باتیں وہ ستاروں کو دیکھ کر چال سے سمجھ کر بتلاتے ہیں۔ یہ ستاروں کو ماننے والے ہیں، اللہ کی قدرت کو نہیں ماننے والے ہیں، اس لیے یہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت واضح ہو گئی اس حدیث پاک میں کہ ایک بارش ایک مثال کے طور پر ہے، بارش ہوئی تھی، اسی کو مثال لے کر آپ نے صحابہ کرام کو تلقین کی اور سمجھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور جتنے امور آتے ہیں، قرآن کریم نے اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ بیماری ہے، پیداوار ہے، بچے کا ہونا ہے، کسی کا بانجھ ہونا ہے یا بچے والا حاملہ ہونا ہے، اس طرح کے جتنے امور بھی ہیں سب اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے۔ جو یہ حکم فرمایا گیا، یہی حکم اگر کوئی مومن بندہ یہ کہہ دے مجھے تو فلاں پیر بابا کی وجہ سے بچہ ہوا ہے، فلاں پیر بابا کے ہم مزار پر گئے تھے اور وہاں صاحب ہم نے مزار والوں کی خدمت کی لہذا ہمیں بچہ ہوا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، یہ بابا کو ماننے والا ہے، مزاروں کو ماننے والا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر معاملے میں یہ حقیقت ہے اور یہ مان کر چلنا چاہیے کہ ہر چیز کا تصرف، ہر چیز کی قدرت اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، وہی فصلوں کو اگاتا ہے، وہی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، وہی موسم کو بناتا ہے اور اسی میں
ساری خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ جو اس کو ماننے والا ہے وہ اللہ کا مومن کہلائے گا، اور جو اس کے علاوہ دوسری چیزیں پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ستاروں کا ہے، یا ہمارے ہندوستان کے زمانے میں دوسرے دیوی دیوتاؤں کا ہے، یا دوسری چیزوں کا ماننے والا ہے، یا دوسری چیزوں کو مانے گا تو اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اللہ کی قدرت کو نہیں مان رہا ہے وہ، تو یہ اللہ کا منکر کہلائے گا، کافر کہلائے گا۔ اور جو اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنے والا ہے، اللہ کی قدرت کو مان رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنائے، اللہ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔